اور میری بہنوں، پہلی نصیحت آقا نے یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہے مگر نہ خاموش رہے۔ اور آقا نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کم بولنے کی عادت ڈالیں، کم بولیں، کم بولیں، اچھی بات بولیں۔ اچھی بات نہ ہو تو خاموش رہیں، خاموشی میں نجات ہے۔ دلوں میں دل میں اللہ کا خوف ہو تو زبان پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا اور گھر میں سکون ہوگا۔ خاموشی سے گھر میں سکون ہوگا۔ خاموشی سے گھر میں سکون کیسے ہوتا ہے، اس پر ایک بزرگ کا بیان کیا ہوا واقعہ کہہ لیں یا لطیفہ کہہ لیں، وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گھر میں بڑی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی لیکن لڑائی شروع ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے کہ ہم سب کی یہی عادت ہے، ہم قصور ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں روڈ پر ذرا کسی کو ٹکر وغیرہ ہو جائے تو کوئی ایک بھی نہیں جو غلطی مانگے، وہ اس کا قصور کہتا ہے، وہ اس کا قصور کہتا ہے، بلکہ جس کا قصور ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر بولتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈال سکے۔ تو ان میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ تو جیسے کہ ہم میں سے بعض ضعیف العقیدہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگاؤ تو کچھ تعویذ دے دیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ کسی تعویذ والے کے پاس چلی گئی اور ساری صورتحال بتائی۔ تو وہ سمجھدار آدمی تھا، ساری بات سب سن کر نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ جب شوہر کا دفتر سے واپس آنے کا وقت ہو اس تعویذ کو دانتوں تلے دبا لیا کرو اور 1 گھنٹے تک دبا کے رکھو، جتنا دباؤ گی اتنا ہی زیادہ یہ تعویذ اثر کرے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پر بھاری وزن رکھو، جتنا وزن رکھو گے اتنے ہی زیادہ یہ تعویذ اثر کرے گا۔ اس نے کہا خود دبا کے رکھو اس تعویذ کو، منہ بالکل نہیں کھولنا، کام میں لگی رہنا، بس تعویذ کو دبا کے رکھنا۔ اب اس نے روزانہ یہی عمل نہیں، شوہر بھی حیران ہے، یا اللہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو جب میں آتا تھا تو میرے باپ دادا کا حسب نسب کھول کے رکھ دیتی تھی، اور آج کل خاموشی، خدمت میں لگی ہوئی ہے، کام میں لگی ہوئی ہے، ہانڈی روٹی میں لگی ہوئی ہے، بولتی ایک لفظ، شوہر کو لٹو ہو گیا اس پر، تو حالت ہی بدل گئی۔ ارے کیسی قابل قدر عورت ہے، خدمت کرتی بولتی کچھ نہیں۔ اب وہ 1 مہینے کے بعد گئی پیر صاحب کے پاس، مٹھائی کا ڈبہ لے کر حضرت کمال کر دیا، ایسا تعویذ دیا ہے کہ گھر میں پورا سکون ہے اور شوہر تو فریفتہ ہو گیا۔ دوسری ایک اور تعویذ دے دی۔ تو بھائی زبان پر کنٹرول کرنے سے گھر میں سکون ہوگا۔ خدا کے واسطے زبان کو احتیاط سے استعمال کریں اور بڑے بول نہ بولا ہے، زبان سے بڑے بول بولنا۔ مجھے جانتے نہیں ہو، یہ ہمارا ایک بڑا بول ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ ارے تجھے جانتے ہو بھائی، کون نہیں جانتا؟ اللہ نے تیری حقیقت کو بیان کیا ہے، پانی کے ایک حقیق قطرے سے پیدا ہوا ہے، انجام تیرا موت ہے، اور کمزور اتنے اللہ نہ کرے ذرا بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بستر پر پڑ جائے، سب کا وفا نکل جائے، لیکن ایسا گھمنڈ اپنے اوپر، ارے مجھے جانتے بھی کیوں، میں کون ہوں، کیا چیز ہوں میں؟ تو بات کو اپنے وسائل پر گھمنڈ،
بعض کو اپنی دولت پر گمنڈ، بعض کو اپنے تعلقات پر گمنڈ، بعض کو اپنی کرسی پر گمنڈ۔ ایک اللہ والا کہیں جنگل میں لیٹا ہوا تھا، کسی طرح کا ایک بدماش متکبر وہاں سے گزرا، اللہ والے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، انہوں نے سرخ آنکھیں دکھائی اور سخت لہجے میں بات کی تو کہتے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں اس شہر کا اتنا بڑا مالدار ہوں، اتنے ملازم ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں اور ایسا ایسا کاروبار ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ یہ سب تو تیرے باہر کی چیزیں ہیں، یہ بتا تیرے اندر کیا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت باہر کی چیزوں سے نہیں بنتی، اندر کی چیزوں سے بنتی ہے۔ دولت سے نہیں، کرسی سے نہیں، کارخانے سے نہیں، گاڑی سے نہیں، بنگلے سے نہیں، دوستوں سے نہیں، خاندان سے نہیں۔ انسان کی اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت بنتی ہے وہ اندر کی چیزوں سے بنتی ہے۔ اندر کی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، انسانیت کی محبت ہے، تواضع ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، غریب سمجھے۔ یہ ان چیزوں سے انسان کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ لباس سے، گاڑیوں سے، مال و دولت سے، ملازموں سے، اقتدار سے کسی کی قدر و قیمت نہیں بنتی ہے۔ تو بھائی زبان سے بڑے بول بھی نہ بولا جائے اور زبان سے چیخ چیخ کر بھی نہ بولا کرے۔ بعض لوگ یا تو چیخ کر بولتے ایسے چیخ کر بولتے، حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی بغض من صوتک، بیٹا اپنی آواز پست رکھا کر۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، خوف کا چیخنا یہ گدھے کی عادت ہے اور بدترین آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو بعض لوگوں تو چیخ کر بولتے، تو یہ چیخنے کی عادت یہ بھی غلط ہے۔ تو بھائیوں اور بھی جتنے اس مضمون کو پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ کہ ہم زبان کا کہاں کہاں غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھر تباہ کرتے ہیں، خاندان تباہ کرتے ہیں، سکون تباہ کرتے ہیں، ایمان تباہ کرتے ہیں۔ بعض بدبخت ہوتے ہیں زبان سے سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہنسانے کے لیے، بعض اوقات ہنسانے کے لیے اللہ کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق، آخرت کا مذاق، قرآن کا مذاق، صرف ہنسانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ پہلی نصیحت فرمائی اللہ نے، عملی علیہ الرسالہ،